اور چونکہ ہم بدلتے ہوئے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں، زندگی کا ہر شعبہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہے. اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے. اور پھر تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جو صحافیوں کا تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے اس کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے کہ آف لائن بجائے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کے ہم آن لائن اس پلیٹ فارم سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو بھی آپ سبھی اس طرح سے استعمال کریں کہ سیکھنے کا آپ کو ہر ممکنہ موقع ملے. تو اپنے لیکچر کے دوران میں چاہوں گا کہ ایسا نہیں کہ میں اپنی بات پیش کر دوں یا جو سلائیڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. کسی بھی مرحلے پر اگر کوئی جو اس پروگرام کے شرکا ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ برابر پوچھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں اپنا اسکرین شیئر کروں تاکہ موضوع سے متعلق میں نے جو مواد یا جو پوائنٹس لکھے ہیں جس سے کہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں. تو عزیز صاحب کیا میں اس وقت شیئر کر سکتا ہوں اپنے؟ جی سر آپ کو پرمیشن ہے اس کا ایز اے کو ہوسٹ. تو اور ایک چیز کی اس بات کا بھی میں اعتراف کرنا چاہوں گا کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو زیادہ سافٹ ویئر یا جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ دراصل ہم گوگل میٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت میں اپنے اسکرین پر دراصل تلاش کر رہا ہوں شیئرنگ کا جو آپشن ہے اس حوالے سے کہ میں عزیز دوستو یہ میری جو آج کی گفتگو ہے اس گفتگو کا موضوع ہے پیشہ صحافت مابعد کووڈ منظرنامہ. پچھلے سال تقریباً 18 مہینے پہلے جب مارچ کے مہینے میں پہلے سنڈے کرفیو لگا، اس کے بعد جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس نے یوں سمجھیے کہ سارے ملک ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی جو عام زندگی تھی اس کو مفلوج کر دیا. اور آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا چیلنج میڈیا کو رہا کہ افواہ یہ پھیل گئی کہ کووڈ کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو روکنے حکومت نے اگرچہ کہ احتیاطی طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا، لیکن یہ بات سوشل میڈیا کے توسط سے جو عوام میں بہت زیادہ پھیل گئی وہ یہ تھی کہ کووڈ وائرس کے پھیلاؤ کے لیے اخبارات بھی ذمہ دار ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے دیکھیے گھروں پر جب لوگ بند تھے تو ٹیلی ویژن کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، ٹیلی ویژن کے میڈیا کے لیے ان کو جو چیلنجز درپیش تھے ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. لیکن سب سے جو بڑی مار پڑی ہے وہ پرنٹ میڈیا پر پڑی ہے. وہ اس حوالے سے کہ جب یہ بات لوگوں میں مقبول ہو گئی یعنی لوگوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اخبارات شائع ہو رہے تھے، اخبارات تیار ہو رہے تھے لیکن قارئین تک نہیں پہنچ رہے تھے. اس میں یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پر جو ابتدائی حالات ہیں اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کووڈ کے جو ابتدائی جو اثرات تھے وہ سب سے زیادہ پرنٹ میڈیا پر محسوس کیے گئے. اور ایسا نہیں کہ میں اردو صحافت کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، انگریزی کے اخبارات بھی دیگر زبانوں کے اخبارات بھی بہت شدید متاثر ہوئے. اس کے نتیجے میں اخبار کا خاری سے جو پرنٹ کاپی ہاتھ میں جاتی تھی، جو ہارڈ کاپی خاری تک پہنچتی تھی جس کو کہ اخبار پڑھنے والا نیوز پیپر ہاکر سے نیوز پیپر ایجنٹ سے لیتا تھا، وہ والا تعلق کہیں پر ٹوٹ گیا. یقیناً ای پیپر کی شکل میں ویب سائٹ کے ذریعے سے اخبارات پہنچے ہیں اپنے قارئین تک، لیکن جو بنیادی پہچان تھی، جو بنیادی رشتہ تھا، وہ رشتے میں کہیں پر سمجھیے کہ آپ دراڑ آ گئی.
اور جو وہ اثر شروع ہوا اس کے بعد سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، یعنی کئی ایسے، بامبے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے باضابطہ طور پر نوٹس لگا دیا تھا کہ نیوز پیپر ہاکرس آر ناٹ الاؤڈ، نیوز پیپر ایجنٹس آر ناٹ الاؤڈ، نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن آر ناٹ الاؤڈ. یعنی اخبار اگر اپنی اشاعت جاری بھی رکھتے ہیں، وہ کاپیز پرنٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا. تو یہاں پر جو سب سے پہلے کرونا کے خلاف جو لڑائی یا جو صورتحال، جو چیلنج پرنٹ میڈیا کو درپیش تھا، اس میں پرنٹ میڈیا کو یہ بتانا تھا، یہ چیز ثابت کرنی تھی کہ جو اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی ہے کہ اخبارات کے ذریعے سے بھی کرونا وائرس پھیلتا ہے، وہ غلط ہے. اس میں مختلف میڈیا گھرانوں نے مختلف طریقوں سے اس صورتحال سے نمٹنے کا راستہ نکالا اور کوشش کی کہ اپنے قارئین کا جو اعتماد ہے وہ واپس لوٹا سکیں، ان کا اعتماد دوبارہ جیت سکیں. اس کے علاوہ جو چیلنج کرونا کے سبب پیدا شدہ لاک ڈاؤن نے، جو پہلا مرحلہ ہم جو بات کر رہے ہیں ابتدا میں جو تھا، وہ کرونا کے اثرات نہیں تھے. کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر لیے جانے والے اقدامات نے جس طریقے سے عوامی زندگی کو مفلوج کیا، کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جس طریقے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جس طریقے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا، جس کے زیر اثر، جس کے سبب عوامی، تجارتی، صنعتی ساری سرگرمیاں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی. تو اس کا جو اثر پڑا ہے وہ زیادہ شدید تھا، اور اسی کے جو اثرات ہیں وہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز، لوگوں کی جو آمدنی تھی، خاص طور پر وہ طبقہ جو یومیہ آمدنی پر انحصار کرتا تھا، جو کاروبار کرتا تھا، معمولی کاروبار سے جڑا ہوا تھا، ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو پرنٹ میڈیا کے جو خریدار ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو آن لائن میڈیا استعمال نہیں کرتے، ان کی خاصی تعداد ہے. یعنی پرنٹ میڈیا کے جو صارفین ہیں، اخبارات کے جو صارفین ہیں، ان کی جو اکثریت ہے، ان میں خاصی تعداد ایسی ہے جو صرف اخبارات پر ہی انحصار کرتے ہیں. اس میں اگر ہم عمر کے ایک ایسے طبقے کو دیکھیں جو کہ پرنٹ میڈیا سے بھی استفادہ کرتا ہے، آن لائن میڈیا سے بھی استفادہ کرتا ہے، تو ان کا فیصد، ان کا جو تناسب ہے وہ الگ نکل کے سامنے آتا ہے. تو اب جو دوسری چیز، یہ جو افواہ پھیلی، یہ جو بات پھیلی کہ کرونا کے پھیلاؤ کے لیے پرنٹ میڈیا ذمہ دار ہے، وہ پھیلی ہے آن لائن میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے. واٹس ایپ کی جو یونیورسٹی ہے، واٹس ایپ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس نے جو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی بات کو بیک وقت کئی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب جو پہلے، اچھا یہ ہو گیا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم. ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا، آن لائن میڈیا، ان کے لیے بظاہر صارف موجود تھے. اور آپ دیکھ لیجیے لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے دوران میڈیا کا جو استعمال کرنے والوں کا جو سروے ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد بڑی ہے، ایسے صارفین کی تعداد بڑی ہے جو اپنے موبائل فون کے ذریعے سے میڈیا تک اپنی رسائی کو ممکن بنا رہے تھے. اس کے بعد یہ پرنٹ میڈیا کے بعد آپ اس سلائیڈ کے جو سب سے لاسٹ میں جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، آؤٹ آف ہوم میڈیا، یعنی یہ وہ میڈیا ہے جسے ہم اگر سمجھنے کے لیے کہیں، اگلی سلائیڈ میں نے اس کو دیگر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش ہے. یہ جو اشتہاری ہورڈنگز ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. یعنی جب عوام اپنے گھروں میں محدود ہے تو کون سی ایسی کمپنی ہوگی جو عوامی مقامات پر اشتہار لگائے گی؟ یعنی سڑکوں پر، بازار میں، مالز میں، عوامی مقامات پر جو اشتہارات ہوتے تھے اس پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، وہ بھی بند ہو گئے. اور پھر سینما جو گھر تھے وہ بھی بند ہو گئے. اچھا، اشتہارات اور سینما کیا یہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں؟
کیا یہ ذرائع ابلاغ ہیں؟ جی ہاں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے میڈیا میں اخبارات بھی آتے ہیں، پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے، آن لائن میڈیا بھی آتا ہے، یہ سارے وہ ذرائع جس کے ذریعے سے بیک وقت ماسز تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ذرائع ابلاغ میں شمار ہوتے ہیں، اور اس تعریف کے مد نظر یہ والے بھی جو موضوعات ہیں وہ ہماری گفتگو میں شامل رہیں گے۔ اب جو ابتدائی اثرات تھے یا جو درمیانی مدت کے اثرات جب میں بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ کہنا مقصود ہے کہ پہلی چیز جو پرنٹ میڈیا کو تھا وہ تھا کہ اپنے قارئین کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنا، کہ کس طریقے سے ہم اپنے قارئین کو دوبارہ اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ اخبار خریدیں، اور اخبار خرید کر اس کو استعمال کرنا، یعنی اخبار کو پڑھنا، اپنے ہاتھ میں پکڑنا پوری طرح سے محفوظ ہے۔ اخباروں نے باضابطہ طور پر جو صحت کے جو ماہرین تھے ان کی آراء پر مبنی پیغامات کے ذریعے سے عوامی اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ٹیلی ویژن میڈیا کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھی اس دوران۔ جب وہ لوگ جو اب تک صرف اخبار پر انحصار کرتے تھے، اخبار کی موجودگی میں ان کی جو طلب تھی خبر کے حوالے سے، ان کا جو تجسس تھا، جو دلچسپی تھی، وہ بدستور اپنی جگہ برقرار تھی۔ یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی اس حوالے سے باضابطہ طور پر تحقیق ہوئی ہے، باضابطہ طور پر ریسرچ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو اخبار کے مطالعے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کی روزانہ کی زندگی کے کس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے، کہ اگر کسی دن اخبار کو تعطیل ہو تو اس دن ان لوگوں کی بے چینی وہ قابل دید ہوتی ہے، یعنی بغیر اخبار کے وہ اپنی روزانہ کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی 20 دن 25 دن تک یہ مسئلہ رہا تو ان کی جو خبروں کو جاننے کے متعلق جو دلچسپی تھی وہ انہیں دوسرے پلیٹ فارم سے رجوع کرنے کا سبب بنی، یعنی وہ لوگ ٹیلی ویژن سے بھی جڑے، سوشل میڈیا سے بھی جڑے، اور وہاں سے وہ خبریں، تازہ ترین حالات، اور پھر وہیں سے کہیں پتہ چلا جب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ اخبارات کے ذریعے سے کرونا کا وائرس پھیلتا ہے، تو اب اخبارات کا انتظامیہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات ان کے قارئین تک پہنچے۔ تو جو اخبارات نے خود اپنے صفحات پر، یعنی اب جو لوگ آن لائن اخبارات کا مطالعہ کر رہے تھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے قارئین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ٹیلی ویژن میڈیا کے حوالے سے یقیناً ٹیلی ویژن کا استعمال کرنے والوں کی، ٹیلی ویژن کے ناظرین کی جو تعداد تھی وہ بڑی، اور ٹیلی ویژن کا جو میڈیم ہے وہ کافی خرچیلا ہے، اور اس کے لیے انہیں ضروری ہے کہ اشتہارات۔ اب ایسے پس منظر میں جب بازار بند ہو اور پھر صرف اشیاء ضروریہ کی حمل و نقل کی اجازت ہو، ایسے پس منظر میں اشتہارات کو جو ملنے والے اشتہارات کی شکل میں، اشتہارات کی صورت میں جو ٹیلی ویژن کو آمدنی ملتی تھی وہ بھی متاثر ہوئی۔ آن لائن ایسے اشتہارات، کپڑوں کے اشتہارات، ایک ایسے پس منظر میں جب لاک ڈاؤن میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے، یا تو وہ کپڑوں کی خریداری بھی، مطلب وہ شو روم، وہ پلیٹ فارم، وہ مال، وہ دکانات جو اپنا آن لائن پریزنس نہیں رکھتے، ان کے لیے تو مسئلہ تھا۔ اشیاء ضروریہ میں بھی مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے جو ٹیلی ویژن کو ملنے والے اشتہارات ہیں ان کی نوعیت بدلی، انہی مصنوعات کی، انہی پروڈکٹس کے حوالے سے وہ اشتہارات کی آمدنی حاصل کیے جس کی کہ عوام تک رسائی ممکن تھی یا جس کو عوام خرید سکتے تھے۔ آن لائن میڈیا کے حوالے سے یقیناً ان کا استعمال بڑا ہے، انہوں نے اپنے نئے قارئین، نئے ناظرین کو اپنی جانب پر راغب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پرنٹ میڈیا کو وقت لگا کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ اپنے قارئین کے اعتماد کو بحال کر سکے،
اور جو گھر سے باہر میڈیا یعنی اشتہاری ہورڈنگز اور جو دیگر اشتہاری عوامی مقامات پر جو مشتہرین بجٹ خرچ کرتے تھے اس میں بہت کمی ریکارڈ ہوئی، بلکہ وہ نہیں کے برابر رہا. جو مارچ 2020 میں جو ہورڈنگز لگے تھے تو جب تک لاک ڈاؤن لگا رہا تو وہ ویسے ہی وہیں پر ٹنگے رہے، ویسے ہی وہ ان کی نمائش ہوتی رہی، نئے کسی طرح کی کوئی بکنگ نہیں ہوئی. اب یہاں پر جو سب سے پہلے یا سب سے اہم بات کہ میڈیا کا بڑا اہم رول رہا ہے شروع سے ہی. کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج تقریباً 18 مہینے بعد بھی آپ ٹیلی ویژن کے چینلز اٹھا کے دیکھ لیجئے، صرف ہندوستان نہیں عالمی سطح پر بھی دیکھ لیجئے، آج بھی کووڈ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سرخیوں میں جگہ پاتی ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی غیر اہم خبر. تو جدید انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا، سب سے بڑا مسئلہ تھا، سب سے بڑا المیہ تھا کہ جتنی زیادہ جانیں اس کووڈ کے سبب گئی ہیں وہی وجہ تھی کہ میڈیا مسلسل، اور شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہوگا جو کہ مسلسل پچھلے 18 مہینوں سے اس کا کوریج ہوتا رہا. میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شاید صحافت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ صحت کے حوالے سے جڑا ہوا ایک موضوع، عام طور پر جو میڈیا کے جو ایشوز ہوتے ہیں جس کو میڈیا کور کرتا ہے وہ جنرل ایشوز ہوتے ہیں. صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ جیسے بجٹ اگر پیش کیا جائے تو بجٹ صحت کا جو موضوع ہے وہ مشترکہ فہرست میں شامل ہے، یعنی مرکزی حکومت بھی صحت کے حوالے سے قانون سازی کرتی ہے اور ریاستی حکومتیں بھی قانون سازی کرتی ہیں. تو بجٹ کے موقع پر حکومتیں اگر کچھ بجٹ میں اضافہ کرتی ہیں، کٹوتی کرتی ہیں یا کتنا بجٹ مختص کرتی ہیں اس مد میں، اس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ ریاستی حکومت ہیلتھ کے انفراسٹرکچر پر اتنا. اس سے ہٹ کے جیسے ویکسینیشن کی بات جس طریقے سے آج ہو رہی ہے، حالانکہ پولیو کے حوالے سے ویکسینیشن ہمارا پچھلے ایک دہائی کے دوران ہمارے ملک ہندوستان کی بڑی کامیابی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پولیو فری اسٹیٹس حاصل کیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ صحت کے حوالے سے خبریں شائع ہوتی تھی تو کہیں پر اگر وہ آدھے گھنٹے کا بھی بلیٹن ہے تو اس میں فلر کے طور پر استعمال ہوتی تھی. کوئی ہارڈ نیوز نہیں ملی، چلو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ پروگرام ہیں اس کو ایڈ کر دیں. مال نیوٹریشن کے حوالے سے کہیں پر چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ پر کہیں پر کچھ سیمینار ہوا ہے، کسی این جی او نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو کوریج دے دیا جاتا تھا. یا ڈسکریمنیشن اگینسٹ گرل چائلڈ، لڑکیوں کے ساتھ جو امتیاز ہوتا ہے، یا ماں قبل پیدائش بچے کی جنس کا پتہ لگا کر کہ اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو ختم کرنے کا، تو وہ کہیں پر بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے اس کا کوریج ہوتا تھا. پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں عالمی سطح پر صحت کی. اور آپ دیکھ لیجئے جیسے جن اخبارات سے یا میڈیا گھرانوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو اس حوالے سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی بیٹ ہوتی ہے، یعنی رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیاسی جماعت کو کور کریں. آپ کانگریس کور کریں گے، آپ بی جے پی کور کریں گے، آپ فلاں پارٹی ٹی آر ایس کور کریں گے، آپ این سی پی کور کریں گے. الگ الگ پارٹیوں کے لیے باضابطہ پولیٹیکل بیٹ ہے. ایجوکیشن بھی اخبارات میں بیٹ مل جاتی ہے. لیکن سوائے چند ایک بڑے بڑے اداروں کو چھوڑ کر عام طور پر کسی رپورٹر کو میں نے نہیں سنا کہ ہیلتھ اس کی بیٹ ہے. مطلب وہ اگر پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے یا وہ کرائم رپورٹنگ کرتا ہے، کبھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کچھ آیا تو وہی کر لیتا ہے. ہیلتھ پر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹرینڈ رپورٹر نہیں ہوتا کہ بھائی ہماری بیٹ ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہم کوریج کرتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ گزشتہ 18 مہینوں کے دوران اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ صحافیوں کو، صحافت کو، میڈیا کے اداروں کو اس حوالے سے بھی توجہ دینا ہے. ابتدا میں خود بہت سارے ایسے خبریں شائع ہوئی ہیں، نشر ہوئی ہیں کہ اگر ہم آج 18 مہینے بعد کووڈ سے جڑی ہوئی ان خبروں کو اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم ہنسنے لگیں گے
کہ واقعی ابتدا میں یہ کیسی رپورٹ ہم نے فائل کر دی تھی یا کس طرح کی رپورٹ تھی. یعنی 18 مہینوں کے دوران جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا نے یا متوسط اخباروں نے یا آن لائن میڈیا نے جس طریقے سے کووڈ-19 کا کوریج کیا ہے, تو آج عام آدمی بھی جانتا, عام خاری بھی جانتا ہے. تو یہ جو معلومات کی سطح ہے صحت کے حوالے سے, یہ بے حد شکریہ ہمارے ایک جو اس ورکشاپ کے شریک ہیں, ورکشاپ میں شریک ہیں. میرے حساب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے تو آپ سوال کیجئے, آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسکرین پر آپ اگر لائن کریں گے تو اچھا نہیں لگتا. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا, اسکول کے بچے بھی پچھلے 18 مہینوں کے دوران آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اسمارٹ بن گئے ہیں. اور ایسے بھی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی مجبوری ہے کہ اس طرح کا ورکشاپ اٹینڈ کرنا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ کسی صاحب سے غلطی سے ہو گیا ہے. ہم اپنی بات کو, اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو بات سن بھی رہے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں اوپن ہوں کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ڈیورنگ مائی پریزنٹیشن اینی آف یو فیل کہ بھائی کچھ کوشچن, کچھ سوال کرنا ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بجائے اس کے آپ اسکرین پر کچھ نقشے اتاریں گے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میرے حساب سے جس سنجیدگی کے ساتھ, جس مقصد کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے وہ شاید فوت ہو جائے گا. ہم اپنے موضوع پر واپس لوٹ آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس پچھلے 18 مہینوں کے دوران جس طریقے سے میڈیا نے صحت سے جڑے ہوئے اس موضوع کو پیش کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے, سمجھیے کہ اگر سروے کیا جائے, اور ہو رہے ہیں مختلف جامعات میں, مختلف جو این جی اوز ہیں جو ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, وہ اس حوالے سے سروے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عام آدمی کی جو معلومات تھی, جو اخبار پڑھتا ہے یا جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے یا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, صحت کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے, سرکاری دواخانوں میں ملنے والی جو سہولیات ہے اس کے حوالے سے, اس کی معلومات بڑی ہیں. اور چونکہ یہ ہمارا جو ورکشاپ ہے اردو صحافیوں کے لیے ہے, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO نے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے. آپ بھی WHO کے فون نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کرتے ہوئے دنیا بھر کے جو تازہ ترین عدد و شمار ہیں, جو تازہ ترین رپورٹیں ہیں, ویکسین کو لے کے جو مختلف ویکسین آ گئی ہیں, آپ اپنے واٹس ایپ پر WHO کی جو معلومات ہیں وہ اردو زبان میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کس چیز کو بتا رہا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ اردو میں بھی مستند باتیں پہنچنی چاہیے. ایون ابھی پچھلے برس جب کرونا کا جو بحران ہمارے ملک میں شروع ہوا تھا, اس وقت ٹک ٹاک پر ابھی بین نہیں لگا تھا. تو عالمی ادارے صحت نے ٹک ٹاک پر بھی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور ایسی معلومات کو شیئر کیا جس سے کہ عام آدمی کو اس مرض کے متعلق مستند معلومات پہنچے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی ہم جو عام طور پر ہمارے ہاں جو گشت ہوتی ہیں چیزیں, وہ اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم تک پہنچتی ہیں. جس طریقے سے عوام کی خاصی تعداد آج بھی کرونا کی جو ویکسین ہے اس کو لے کر طرح طرح کے خدشات کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ ویکسین دراصل ایک خاص طبقے اور خاص قوم کے خلاف سازش ہے. اور پھر جو لوگ ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ویکسین لینے کے بعد جو میگنیٹ ہے وہ ان کے ہاتھ پر, جہاں پر انہوں نے ویکسین لی ہے وہاں پر وہ چپکنے لگا ہے, اور پھر جن لوگوں نے ویکسین لی ہے جب وہ اس حصے پر جہاں پر انہوں نے ویکسین لگائی ہے جب الیکٹریسٹی کا بلب لگاتے ہیں تو وہ بلب روشن ہوتا ہے. اس طرح کی بے سر پیر کی جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں. لیکن اس پس منظر میں سوشل میڈیا کی اپنی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا گیا, اور تبھی وہی ایک وجہ ہے, وہی ایک بڑا سبب ہے کہ WHO جیسا عالمی ادارے نے بھی ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا
استعمال کیا ہے تاکہ اس بحرانی دور میں بھی عوام تک صحیح معلومات پہنچے، عوام کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد مل سکے. یہ سوشل میڈیا کی بات تھی. لیکن جیسا کہ میں ابتدا میں آپ کو بتایا کہ جب کووڈ کے سبب جو ابتدائی ہنگامی حالات ہوئے تھے، اس دوران اخبارات کی، پرنٹ میڈیا کی غیر موجودگی میں ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بہت غیر معمولی تعداد میں اضافہ ہوا. جیسے ایک جو سروے جس کا ای پی ڈبلیو نے بھی اپنی رپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ہفتے کے دوران 90% ایسے افراد تھے اس سروے میں، اس تحقیق میں، جو تقریباً ہفتے بھر میں دن کے 24 گھنٹے ضرب 7 کتنے ہو گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنا سوال یا جواب دینا چاہے تو آپ کو جو ایڈمن ہے یا ہوسٹ ہے یا جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے. اگر آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوئی بتا سکتا ہے تاکہ یہ مجھے پتا لگے کہ بھئی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ورکشاپ ہے جس میں صحافی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے جو اس طرح کی کلاسز لیکچر سننے کا عادی نہیں ہوتا، صحافی سوال کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو یہاں پر جب ہم 90% افراد 24 گھنٹے خبروں اور تفریحی پروگراموں کے حوالے سے جو سروے میں بات بتائی گئی ہے، تو آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ 7 دنوں کے دوران جو دورانیہ ہے اس کے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے. یہ آواز آ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو اور اسی دوران ہی آپ گوگل پر چھوٹی سی سرچ کیجئے گا، ایک نام ہے جو اب سمجھیے کہ پہلے کورونا سے پہلے اس کے متعلق لوگ نہیں جانتے تھے، ارطغرل الغازی. اس جی کوئی سوال کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری صاحب، آپ کی قیمتی آرائیں کی باتیں. میں محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی محبوب نگر سرچ کر رہا ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے آپ. جی ابھی جو صحافت کے متعلق الحمدللہ آپ نے بہت ہی عمدہ معلومات اور موجودہ جو دور سے گزر رہا ہے کورونا وائرس کی بنا پر جو حالات بنے ہیں، جس طریقے سے اخبارات اور جو ہے نا ٹیلی ویژن یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایک ساتھ آپ نے بہترین انداز میں باتیں بتائی ہیں. تو اب موجودہ دور میں صحافت کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ کووڈ کا جو معاملہ ہو رہا ہے، کئی صحافی اس میں جو ہے نا انتقال کر چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اس کے متعلق مطلب ہے کہ کوئی بیداری شعور جو ہے نا اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اپنے صحافیوں کو نہیں بتائے گا، جس کی وجہ سے قیمتی جو ہے نا جانیں اتلاف ہو چکی ہیں، تلف ہو چکی ہیں. اس حوالے سے کس طریقے سے اور موجودہ جو لہریں بتائی جا رہی ہیں کہ تیسری لہر آئے گی، چوتھی لہر آئے گی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو پہلے صحافیوں کو اگر جب شعور بیداری ہوگی تبھی تو جو ہے نا دوسرے عوام اس کا صحیح پیغام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سوال آپ بالکل جو بھی شرکاء ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. میں اپنے پریزنٹیشن کے آخر میں بھی سوالات کا وقت دوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دوں. عزیز ساتھیوں، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جمہوریت میں جو صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، تو یہ ایک اکلوتا ایسا ستون ہے جو خانگی شعبے میں ہے. ایسے میں پریس کاؤنسل آف انڈیا کی اگر ہم رہنمایانہ خطوط جو ہدایات ہیں اس کی بات کریں تو یہاں پر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام کرنا ہے، صحافیوں میں جو خود شعور بیداری کا کام کرنا ہے، وہ واقعی بڑا اہم ہے. اور یقیناً بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اس مرض کے سبب اپنے ان کی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہم اس پر میرے حساب سے بعد میں بات کریں گے. فی الوقت جو ہمارا مرکزی موضوع ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس
नागहानी हालात के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है। मैं आपको मिसाल दे रहा था अर्तगरुल गाजी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के जरिए से बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, और फिर यहाँ तक कि उसका असर ये निकला कि पिछले बरस ही ईद के मौके पर जो मार्केट पर नजर रखने वाले लोग हैं उनकी इत्तला थी कि लोग मार्केट में तलाश कर रहे थे कि वो हलीमा सुल्तान की तरह कोई लिबास खवातीन के लिए क्या मार्केट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये इस चीज को बताता है कि किस तरीके से लोगों ने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, और फिर सोशल मीडिया या मीडिया का इस्तेमाल आवाम की जो खरीदने की, जो पसंद करने की जो सलाहियत है उसको भी मुतासिर करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब जो मसला था, ये तो सोशल मीडिया के लिए बात थी, मुस्बित बात थी, उनका अच्छा पहलू था कि वो ज्यादा लोगों को अपनी जानिब राग़िब कर सके। लेकिन इसी सोशल मीडिया को जो चैलेंज दरपेश है वो ये है, और इसका अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका जवाब दे सकता है। क्योंकि बेसर पैर और बगैर किसी सनद के, बगैर क्रॉस चेक किए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से खबर रसानी का काम हुआ है वो बहुत ज्यादा समझिए कि मनफी उसके असरात मुरतब किए गए। इसी पस मंजर में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था कि अखबारात ने इब्तिदाई बहरान का सामना कर लिया। जो बुनियादी जो मसला था, जहाँ पर लोग अखबार से ही पीछे हट रहे थे, या टेलीविजन को इश्तिहारात की कमी इसलिए हो गई थी कि लोग अब बाजार नहीं जा रहे हैं, और जो टेलीविजन के लिए जो इश्तिहारात आते हैं ज्यादातर उसमें ऐसी मसनूआत होती हैं जिनकी जैसे फ्रिज की खरीदी के हवाले से, भाई लॉकडाउन में उसका तसव्वुर ही नहीं कि कोई बाहर निकले और खरीदी करे, सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की इजाजत थी। तो उस तरीके से अब जो मसला था इन लोगों को कि अगर ये इब्तदाई दौर का अगर सामना कर लिए हैं तो उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे मीडिया इदारे थे जिनको इश्तिहारात की कमी थी, यानी अब उन्हें इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे। उसका असर क्या हुआ कि अखबार में जो सफ़ात की तादाद थी, हिंदी ले लीजिए आप, तेलुगु ले लीजिए, इलाकाई जबान लीजिए या अंग्रेजी अखबारात ले लीजिए, उनमें जो अखबार में सफ़ात की तादाद थी वो कम होने लगी। और ऐसा नहीं कि ये जो ट्रेंड था ये सिर्फ हिंदुस्तान का है, बल्कि आलमी सतह पर भी ये ट्रेंड देखा गया है अखबारात के हवाले से। यहाँ तक कि कई ऐसे अखबारात हैं उन्होंने क्या किया है कि अखबार का जो प्रिंट एडिशन है उसको उन्होंने बंद कर दिया। अखबार के इंतजामिया ने जब ये देखा कि अखबार को इश्तिहारात नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब हमारा अखबार रोजाना नहीं छपेगा। जैसे हफ्ते और इतवार के दिन, अंग्रेजी अखबार की बात कर रहा हूं मैं, उस अखबार ने, अमेरिका के अखबार ने ये ऐलान किया कि अब हमारा अखबार सिर्फ हफ्ते और इतवार के दिन शाया होगा, बकिया जो 5 दिन है वो अखबार पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ई पेपर की शक्ल में पढ़ लीजिएगा। हफ्ते और इतवार को चूंकि उनके जो सप्लीमेंट या उनका जो मवाद था वो खास होता था, उसके पढ़ने वाले जो क़ारीन हैं उनकी तादाद ज्यादा होती थी, इस हवाले से उन्होंने सिर्फ 2 दिन प्रिंट निकालना का सिलसिला जारी रखा और बकिया दिनों के लिए उन्होंने मसदूद कर दिया। वहां पर मसला क्या था कि जब तक, और दुनिया, आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोगों को ये बुनियादी बातें सभी मालूम है कि किस तरीके से जो अखबार दुनिया का एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है कि आप समझ लीजिए कि उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, अखबार की तैयारी के लिए जो कीमत होती है उससे कम कीमत पर वो आम आदमी तक पहुंचता है। और उसका सबब है इश्तिहारात, और टेलीविजन के हवाले से भी यही बात है कि असल जो आमदनी होती है वो इश्तिहारात की शक्ल में होती है। और फिर इश्तिहारात चूंकि कोविड-19 के बाद लगाए जाने वाले लॉकडाउन के सबब मुतासिर हुए थे, तो यहाँ पर इनको ये बुनियादी मसला था मीडिया की सनत को, एक तो कि इश्तिहारात कैसे हम बहाल करें, या साबिक़ में जिस तरीके के इश्तिहारात हम हासिल करते थे वैसे इश्तिहारात दोबारा कैसे हम हासिल करें। और दूसरा था अवामी तवज्जो, क्योंकि जो लोग अब ऑनलाइन पढ़ने लगे थे उनको एक नए ट्रेंड का पता लगा कि भाई हम ऑनलाइन एक नहीं, एक से ज्यादा अखबारात भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन हम ताज़ा तरीन खबरें भी देख सकते हैं बजाय अखबार खरीदने के, तो क्यों ना हम ये वाला सिलसिला जारी रखें। तो यहाँ पर जो प्रिंट के लिए जो चैलेंज था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में ज्यादा मुतासिर हुआ है। लेकिन साथ ही जिन लोगों ने रिसर्च की, जिन लोगों ने मुतालिया किया, उन्होंने इस बात को भी वाज़ेह किया कि कोविड के सबब जो पैदाशुदा नागहानी हाल,
تو نہیں ڈالتا جی زبیر صاحب ہے کون ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ میرے حساب سے یہ دیکھ لیجیے کہ آپ ہماری جو میرے حساب سے 100% ہماری سنجیدگی ہونی چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پر، اور جب آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو میرے حساب سے میری درخواست ہے کہ ہم ان جو مواقع ملتے ہیں ان مواقعوں سے صحیح طور پر استعمال کریں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں اپنے کیریئر کے حوالے سے اپنے پیشے کے حوالے سے اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اور آگے کے لائے عمل طے کرنے میں مدد مل سکے۔ تو یہ بات بالکل آپ سب جانتے ہیں کہ یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں تھا، جیسے ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے کہ پچھلے 18 مہینوں کے دوران کس طریقے سے ایجوکیشن سیکٹر نے، تعلیمی اداروں نے، اسکول ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، انہوں نے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے تاکہ طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو سکے۔ یہ ٹیچرز اور تعلیمی ادارے کہتے ہیں، جبکہ سرپرست اور جو اولیاء طلبہ ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھی اپنے لیے ریونیو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ جو بھی ہو، دونوں چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں تو یہ چیز دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی بقا کے راستے ڈھونڈے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھنے کے کہ بھئی اب ناگہانی حالات ہیں، کرونا کے مرض کا کوئی علاج نہیں اور پھر جس تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے ایسے میں ہم اپنے اسکول کالجز بند رکھیں گے، نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آن لائن طریقے تعلیم کا راستہ ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ اب صحافت کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر یہ جو موجودہ حالات ہیں، یہ حالات کیا یہیں پر ختم ہونے والے ہیں ان حالات کی سنگینی، یا آگے چل کے حالات اور بھی سنگین ہوتے ہیں؟ میڈیا انڈسٹری سے جڑے ہوئے جو ماہرین ہیں یا وہ لوگ جو میڈیا کی انڈسٹری پر بغور تجزیہ کرتے ہیں، بغور مطالعہ کرتے ہیں اور مسلسل تبدیلیوں، اس شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ حالات اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طریقے سے بالکل ابھی جب کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے، کرونا کو روکنے کے لیے جو لگایا گیا، شروع بھی نہیں ہوا تھا، بالکل ابتدائی دور میں ممبئی میں انگریزی کے بڑے بڑے اخبارات میں جو بڑے پیمانے پر ملازمین کی چھٹی کر دی گئی۔ یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہوں جن کو پہلے سے ہی مسائل کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے کرونا کے بہانے کیا کیا کہ بھئی اس مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے، ان مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ ایسے ڈھونڈ نکالا کہ انہوں نے اپنے ملازمین کی چھٹی کر دی۔ بعض رپورٹس میں بتلایا گیا کہ ان کی تعداد 1000 سے زائد تھی جنہیں بالکل مارچ 2020 کے دوران چھٹی کر دی گئی تھی، لیکن کرونا کے آنے کے بعد اور حالات بگڑے۔ اور اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ہے، کل تک ٹیلی ویژن انڈسٹری میں یہ مانا جاتا تھا کہ بغیر کیمرہ مین کے ٹیلی ویژن چینل کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی کرونا کے بحران کے دوران دلی جیسے شہر میں تقریباً 30 سے 50 تک ایسے کیمرہ مینوں کے متعلق اطلاع ملی ہے، خبر آئی ہے باضابطہ طور پر کہ انہیں یکلخت چھٹی کر دی گئی۔ یعنی جو کیمرہ مین یہ سمجھتا تھا کہ میرے بغیر ٹیلی ویژن چینل کا تصور نہیں ہو سکتا تھا، اس کو بھی چھٹی کر دی، اس سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیمرہ مینوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیمرے کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی صحافتی ذمہ داری آپ نبھا سکتے ہیں؟ اگر آپ ان میں سے چاہے ڈیسک کی ہو یا رپورٹنگ کی ہو کوئی ذمہ داری یا ایڈیٹنگ کی ذمہ داری، زائد ذمہ داری آپ نبھا سکتے ہیں تو آپ کے لیے جگہ ہے۔ اگر آپ صرف ایز اے کیمرہ مین کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا حافظ۔ تو وہ کیمرہ مین پریشان ہو گئے جنہوں نے کبھی اس حوالے سے منصوبہ بندی نہیں کی تھی کہ ہمیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا اپنے کیریئر میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں کہ جب ہمارا صرف کیمرے کو ہینڈل کرنے کا فن ہی ہمارے لیے مسئلے کا سبب بنے گا، یا جنہوں نے کبھی اس حوالے سے توجہ نہیں دی تھی کہ ہمیں کیمرہ ہینڈل کرنے کے علاوہ بھی کچھ کام سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے، ہمیں جو دیگر جو میڈیا میں جڑے ہوئے ہمارے شعبے میں، ہماری انڈسٹری سے جڑے ہوئے جو کام ہیں اس سے بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان کی چھٹی کر دی گئی۔ وہ لوگ تنظیم بنائے،
ایک بینر تلے جمع ہوئے اور پھر انہوں نے کوشش کی مختلف پلیٹ فارم پر شکایت کریں کہ اس طریقے سے بحرانی دور میں ان کی ملازمت سے برخاستگی ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. اب وہ جو قانونی جنگ ہے وہ کیا انہیں انصاف دلائے گی، کیا ان کی کھوئی ہوئی ملازمت انہیں واپس ملے گی، وہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال ان صاحب کا قلم بھی بڑی تیزی سے چلتا جا رہا ہے. جو کچھ ہم اسکرین شیئر کر رہے ہیں تو اس پر وہ بڑی تیزی سے اپنا قلم چلا رہے ہیں. سر ایک مؤدبانہ گزارش ہے. جی سر، ہم نے وہ انوٹیشنز ڈسیبل کر دیا ہے، لیکن جو پہلے آ چکے وہ جا نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی اپنے کو یہ کرنا ہے کاروائی کہ آپ ایک بار اسکرین شیئر آف کر دیجئے، پھر سے ری شیئر کر لیجئے، وہ چل جائے گا. جی بے حد شکریہ فصیح صاحب. ایک شکریہ سر، شکریہ. وہ اصل ہم لوگ ڈسیبل کر دیے تو جو آلریڈی مار دیے تھے پھر اس کو پھر اریز نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ہم ہی کر سکتے تھے اس کو، اس لیے میں نے آپ کو گزارش کی تھی. بے حد شکریہ. دراصل یہ دیکھیے کہ ٹیچرز بھی اس حوالے سے بالکل واقف نہیں تھے. پچھلے آپ اگر 16 مہینے پہلے کی بات کریں، آپ 18 مہینے پہلے کی بات کریں. جی بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس صلاحیتوں میں، آپ کے فن میں مزید نکھار پیدا کرے. میں بتا رہا تھا کہ 18 مہینے پہلے ٹیچرز بھی اس بات سے واقف نہیں تھے کہ مختلف زوم کیا ہوتا ہے، اس سے واقف نہیں تھے، لیکن حالات کے سبب، اپنی ملازمت کے سبب، اپنی ذمہ داریوں کے سبب انہیں یہ سیکھنا پڑا. تو صحافیوں کے لیے بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات سے اپنے آپ کو کیسے ہم آہنگ کریں. اگر ہم بدلتے ہوئے چیلنجز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں. دلی جیسے شہر میں بڑے بڑے نیوز چینلز میں جب کیمرہ مینوں کی چھٹی کر دی گئی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر کیمرہ مین کا رول کون کر رہا تھا، اور ٹیلی ویژن چینلز تو بدستور اپنے پروگرام نشر کر رہے تھے یا ان کی کارکردگی جاری تھی. تو وہاں پر رپورٹر سے ہی کیمرہ مین کا کام لیا جائے. چونکہ جب اشتہارات کم ہو گئے تھے تو ان کے لیے مسئلہ تھا کہ کم آمدنی کے ساتھ اپنے وجود کو کیسے برقرار رکھیں، یا پھر جو بھی ان کا اپنا مقصد ہو. لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا ان لوگوں کے لیے کیا ضروری تھا کہ اپنے افرادی قوت پر جو کچھ ان کا فائنانس بجٹ خرچ ہوگا اس حوالے سے وہ پلاننگ کرے. انہوں نے منصوبہ بندی کی اور پھر باضابطہ طور پر ایسے کیمرہ مین بدستور ایسے نہیں کہ سبھی نیوز چینل سے کیمرہ مینوں کو برخاست کر دیا، وہ کیمرہ مین بدستور برقرار ہیں جو کیمرے کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں کو بھی نبھا سکتے تھے. اب یہ جو 18 مہینے تک سروائیو ہو گئے، رپورٹرز ہو یا صحافی ہو یا کاپی ایڈیٹر ہو، ٹیلی ویژن چینل میں کام کرنے والے ہوں یا سوشل میڈیا کے کسی معروف پلیٹ فارم پر جڑے ہوئے ہوں، 18 مہینے سروائیو کر لیے تو اس بات کی کوئی یقین نہیں کہ بھائی اب تک ہم کرونا کی دوسری لہر تک ہم سروائیو کر لیے ہیں تو آگے بھی ہم کامیاب ہوں گے. اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس طرح کے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ حالات اور بھی سنگین ہو سکتے ہیں. جیسے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جو چیلنج آج میڈیا کو ہے، میڈیا کو اس سے پہلے بھی چیلنج رہے ہیں. کل کی گفتگو میں بھی بعض شرکاء نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جب آپ دیکھ لیجیے میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا میں سب سے قدیم جو تاریخ ملتی ہے ہمیں وہ پرنٹ میڈیا کی ملتی ہے. یعنی سب سے پرانا جو میڈیا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے. جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب تو سمجھیے کہ پرنٹ میڈیا کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. بدلتے ہوئے حالات سے پرنٹ میڈیا نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا. یعنی اخبار 24 گھنٹے بعد شائع ہوتا تھا اور پھر دنیا بھر میں جتنی کمپنیاں ہوتی تھی، جتنے اشتہارات ہوتے تھے وہ صرف پرنٹ میڈیا کے لیے ملتے تھے. لیکن جب ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن میڈیا مقبول ہوا تو لازم بات ہے یہ لوگ بھی اشتہار حاصل کرنے لگے. تو پھر اخبارات کے وجود کے حوالے سے سوال اٹھا تھا کہ اب تو شاید یہ آخری وقت آ چکا ہے اخبارات. لیکن اخبارات نے کیا کیا؟ بدلتے ہوئے حالات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا. کیسے کیا؟ وہ اخبارات جو کل تک صرف ہارڈ کاپی کی شکل میں نکلتے تھے انہوں نے اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی شروع کیا، اپنا ای پیپر بھی شروع کیا، اپنے آن لائن ایڈیشن بھی شروع کیے. صرف اتنا ہی نہیں، جیسے اخبار میں ہم ویڈیو دیکھنے کے حوالے سے تصور بھی نہیں کر سکتے. آج آپ دیکھ لیجیے ہندوستان کے ہر بڑے اخبار کا سوشل میڈیا پر ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا پر ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے جہاں پر وہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ پہلے اخبارات میں یہ ہوتا تھا کہ ساری جو خبریں ہیں وہ اخبار کی اشاعت رات کے وقت ہوتی ہے تو شام میں آ کے فائل کریں گے. اب بڑے بڑے اخبارات میں یہ ہوتا ہے کہ رپورٹر
जिस किसी इवेंट का वो कवर करता है, जिस किसी इवेंट की वो खबरें जमा करता है, वो उस इवेंट को फौरी जो सोशल मीडिया अकाउंट है अखबार को, उस पर वो अपडेट कर देता है। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, फोटोज अपलोड किए जाते हैं। सिर्फ फोटोज ही नहीं बल्कि वीडियोज भी आप देख सकते हैं कि जितने बड़े अखबार हैं वो सारे अखबार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिनट टू मिनट खबरें दे रहे हैं। यानी जो उन्होंने भी रास्ता ढूंढ निकाला है कि टेलीविजन के इस मीडिया से हम कैसे मुकाबला करें। टेलीविजन अगर मिनट टू मिनट खबरें देके अपने नाजरीन की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल किए रखता है, तो हम भी खबरें ब्रेक करेंगे। तो खबरें अब सिर्फ ऐसा नहीं कि टेलीविजन न्यूज चैनल पर ही ब्रेक होती है, खबरें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, जो अखबार के पोर्टल्स हैं उस पर भी वो ब्रेक होती है उसके जरिए। अब आप देख लीजिए कि जितने मोबाइल फोन के जो स्मार्ट ऐप्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आपको देखने के लिए किसी अखबार के मुताले के लिए ऑनलाइन भी आपको सिस्टम पर ही बैठना पड़ेगा। अब उन लोगों ने अपने अखबार के ऐसे ऐप्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसके जरिए से आप चलते फिरते अपने जेब में वो आला रखते हैं कि जिस तक अखबार अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं। ये एक चीज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो चैलेंज दरपेश था उसका सामने करने के मुख्तलिफ तरीके अखबार ने ढूंढ निकाले, प्रिंट मीडिया ने, और खुद टेलीविजन मीडिया को जो चैलेंज सोशल मीडिया से उभरा था, टेलीविजन मीडिया ने उसका भी सामना करने के लिए रास्ते ढूंढ निकाले। जैसे बहुत सारी ऐसी खबरें, और सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा समझिए कि जो उसका फायदा है वही उसके लिए सबसे बड़ा समझिए कि उसकी मनफी बात भी वही है कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है जहां पर वो उसके लिए सूदमंद बात है। वहीं पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक ऐसा शख्स भी उसको इस्तेमाल कर सकता है जो कि सहाफत का बैकग्राउंड नहीं रखता। जैसे लतीफे के तौर पर यह बात कही जाती है, और इस हवाले से बहुत सारे लोग आप इत्तेफाक भी करेंगे कि किस तरीके से एक लड़की की गुमशुदगी का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा जाता है कि भाई ये लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, गुम हो गई है, अगर किसी को दिखाई दे तो वो दर्ज झेल पते पर या इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। लड़की बहरहाल रास्ता खो गई थी या कहीं रास्ता भटक गई थी, वो अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो मैसेज सर्कुलेट होता है उसका नतीजा ये निकलता है कि उस लड़की के लिए अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब वो अपने ही घर से स्कूल पे जाना चाहती है, रास्ते में कोई देखा उसको पकड़कर वापस घर पहुंचाएगा। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है उस पस मंजर में मैं बता रहा था कि यही इसके लिए नुकसानदेह भी है। लेकिन जो सीरियस मीडिया हाउसेज हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबाबंदी करते हैं, जैसे आम तौर पर उर्दू अखबार के पस मंजर में या हम जो छोटे अखबार हैं उनके पस मंजर में बात करें तो इसकी मनसूबाबंदी के मुताल्लिक़ एक जो सहाफ़ी हैं या सहाफ़त के उस्ताद रहे हैं वो ये कहते हैं कि इनकी मनसूबाबंदी ऐसे ही है कि बारिश के मौसम में भी ये रेनकोट उसी वक्त खरीदते हैं जब सड़क किनारे कोई रेनकोट बेचने वाला उन्हें नजर आ जाए। तो ये वाली जो मनसूबाबंदी, दरअसल ये एक छोटी सी मिसाल है। इस मिसाल के जरिए से उन साहब का ये बतलाना मकसूद है कि हमें क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी करनी होगी कि आने वाले अगर इस तरीके से अगर कोई नाकाने हालात आगे चल के दरपेश होते हैं, हमारे साथ पेश आते हैं, तब उसका सामना करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, किस तरीके से हम उनका सामना कर सकते हैं, उसके लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज बताते हैं वो ये है कि जितना कुछ कंटेंट है उसका डिजिटलाइजेशन, कि कैसे हम अपने आप को जो डिजिटल एवेन्यूज हैं, जो रास्ते हैं, जो सहूलतें हैं, जो वसाइल हैं, उसको हम बरोए कार लाएं। अखबारात ने मुख्तलिफ उसके लिए तरीके ढूंढ लेने हैं किस तरीके से वो टेलीविजन मीडिया का मुकाबला करें। टेलीविजन मीडिया ने सोशल मीडिया से सेहतमंद मुकाबले के लिए किस तरीके से चेकिंग मैकेनिज्म लगाया है कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की गलत इत्तला जाती हैं तो वो उसकी तस्दीक करते हैं कौन सी इत्तला दुरुस्त है और कौन सी इत्तला अफवाह है। अब यहाँ पर उसके बाद सवाल आता है कि सोशल मीडिया का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है
تو یہاں پر ایک لفظ میں نے اس کو اردو میں بھی ویسے ہی استعمال کر لیا. دراصل وہ آمدنی سے مراد ہے کہ سوشل میڈیا کے عروج اور موبائل کے استعمال میں تیزی نے میڈیا کے مواد کو مونیٹائز کرنے کا, یعنی اب میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بی اے کا بھی ایک کورس ہے, بی اے جے ایم سی. اس کورس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں یہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. ابھی جب پچھلے برسوں جب بہار میں الیکشن ہوئے تھے, اس الیکشن کے دوران ان طالب علموں نے اتنا شاندار کوریج کیا, اتنے زیادہ سبسکرائب ان لوگوں نے بنائے اور فیلڈ پر ایسے انہوں نے رپورٹنگ کی کہ اب انہیں اپنے یوٹیوب چینل سے مہانام برائے نام سے ہی, لیکن وہ ایک طالب علم کے لیے کیا چاہیے, ایک طالب علم کے لیے اس طرح کی آمدنی بھی بہت بڑے معنی رکھتی ہے. تو یہ جو اپرچونٹی ہے, یہ جو پلیٹ فارم ہے, اس کو سامنے رکھ کر آگے سوچنا ہے کہ کیسے اردو کے اخبارات بھی ہم بدلتے ہوئے چیلنجز سے, جیسے ایک اور چیز کہ بھئی اخبارات کے لیے جو سب سے بڑی سمجھیے کہ ہیلپ ہوتی ہے, جو مدد ہوتی ہے, وہ حکومت کی طرف سے, کیسے اشتہارات کی سطح پر. لیکن جب حکومتی مالیہ ہی صحیح نہیں ہو, آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کووڈ کے اس بحران نے حکومتوں کے مالیہ کو بھی متاثر کیا ہے. میں اگر تلنگانہ حکومت کے مالی پوزیشن کے بیک گراؤنڈ میں بات کروں تو ایک مرحلہ ایسے بھی آیا, حکومت تلنگانہ نے اپنے خزانے میں پیسے نہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں عارضی طور پر 50% تک گھٹا دی تھی. یعنی ٹیمپرری عارضی طور پر یہ کہا گیا کہ اب ہم آپ کی صرف 50% تنخواہ دیں گے. تو اب آپ اندازہ لگائیے حکومت پہ یاد اور مرکزی سطح پر بھی جس طریقے سے جو ریونیوز محاصل جو ملتے ہیں حکومتوں کو وہ متاثر ہوئے ہیں. جی اب انمیوٹ ہوا ہے. شکریہ سر. دوستو عجیب مسئلہ ہے کہ میں شاید دوسرے نام سے لاگ ان ہوا, جب فون سے میں لاگ ان ہوا تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہوسٹ کو تھوڑی سی دقت ہوئی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور آپ لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی. بے حد شکریہ اس تکنیکی خرابی کے لیے, جو آپ لوگوں کو جو کچھ دقت ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور میں اپنی بات کو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اب جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدلتے ہوئے چیلنجز سے اپنے آپ کو کیسے ہم آہنگ کریں, اور خاص طور پر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک یہ چیز اور ایک یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر ہم ہندوستان کے پس منظر میں بات کریں تو یہاں پر اب جو صورتحال ہے, ایک اور یونیورسٹی کی جانب سے جو ریسرچ کی گئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ضرورت ہے, کتنے صحافی چاہیے, اس کا صحیح سے ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. لیکن جس چیز کا ریکارڈ موجود ہے, ریکارڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے مختلف یونیورسٹیز سے جو پاس آؤٹ گریجویٹس ہیں جو کہ جرنلزم کا کورس کر رہے ہیں, جس میں وہ ریڈیو بھی پڑھتے ہیں, وہ ٹیلی ویژن بھی پڑھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا بھی پڑھتے ہیں, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی پڑھتے ہیں, وہ ایڈورٹائزنگ بھی پڑھتے ہیں, وہ پبلک ریلیشن بھی پڑھتے ہیں, ایسے جو پاس آؤٹ گریجویٹس ہیں وہ 3000 سے زیادہ ہیں جو کہ صرف گریجویشن کا کورس ماس کمیونیکیشن میں کر کے نکل رہے ہیں. اس پس منظر میں اب جو چیلنج بتاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ڈیجیٹلائزیشن کا عمل ہوا ہے, یعنی بہت ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں. اخبارات کے لیے بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ایسے عملے کو ترجیح دی جا رہی ہے جو رپورٹنگ کا بھی کام کر سکے, اور اخبار میں چونکہ زیادہ تر جو مواد ہوتا ہے وہ ترجمہ کی بھی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ ترجمہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو, وہ جو مواد ہے اس مواد کو وہ ایڈٹ شدہ حالت میں پیش کرے, یعنی بالکل ریڈی ٹو پرنٹ ہو, ایسی وہ رپورٹ بنائے. تو جتنی زیادہ وہ صلاحیتوں سے آراستہ ہوگا یا جتنی زیادہ چیزیں وہ جانتا ہے اس کے لیے مواقع ہوں گے. دوسرا جو ایک عالمی سطح پر ایک رپورٹ سامنے آئی تھی, اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کرونا کے سبب جو پیدا ہونے والا جو بحران ہے, اور پھر جس طریقے سے دنیا بھر کی جو معیشتیں ہیں سوائے چین کو چھوڑ کر دنیا کے ہر ملک نے اپنی جو شرح ترقی ہے وہ کووڈ کے سبب اس میں کمی ریکارڈ کی ہے.
تو جو ایک عالمی ادارہ ہے جو مختلف ممالک کی معیشتوں کو اور وہاں کی صورتحال کو وہ قریب سے پڑھتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے 8 بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں پر سمجھیے 2000 اگلے یہ 2000 ہم 21 میں ہیں، تو سمجھیے کہ اگلے 10 برسوں کے دوران روزگار کے حوالے سے اور خاص طور پر میڈیا سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھیے بات وہی ہے، لیکن جب بات کرنے کا جو طریقہ ہے یا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو ایسے کہا ہے کہ سمجھیے کہ ہر 16 افراد میں سے، ہر 16 افراد جو کہ برسر کار ہیں، ان میں سے ایک فرد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا پیشہ بدلے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ انڈائریکٹلی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو موجودہ جو کچھ ملازمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اس پس منظر میں ضروری ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں یا کسی دوسرے شعبے میں اپنے لیے جگہ ڈھونڈیں۔ حالانکہ جب کرونا کے آغاز سے پہلے ہی اس حوالے سے، جیسے ممبئی کی میں آپ کو مثال دیا تھا، اب میں آپ کو اعداد بھی بتاتا ہوں کہ صرف اکیلے ممبئی شہر میں تقریباً 1000 کے قریب ایسے صحافی تھے۔ اور جب ہم ممبئی کی بات کریں تو لازم بات ہے یہ اس میں انگلش میڈیا بھی آتا ہے، اس میں جو دیگر زبانوں کا میڈیا وہ بھی آتا ہے۔ تو وہاں پر تقریباً بتاتے ہیں کہ 1000 کے قریب لوگ تھے ایسے جن کی چھٹی کر دی گئی تھی۔ یہ ابھی اس وقت کی بات ہے جب ابھی کرونا کا جو بحران ہے وہ عروج پر نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی، اور 2019 میں جب یہ ہوا تھا، جب ابتدا میں تقریباً 1000 لوگوں کی چھٹی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھئی میڈیا میں، انڈین میڈیا انڈسٹری میں جو سب سے خراب پیریڈ تھا وہ ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد جب 2020 آتا ہے تو وہ تو اور بھی سنگین مسائل پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس حوالے سے، انہیں بھی اس حوالے سے سوچنا پڑا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کووڈ کے بعد کی، یہ صورتحال کوئی خوشکن نہیں، اس میں کوئی سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہے کا کوئی ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا۔ اس میں اب اصل مسئلہ اردو میڈیا کے پس منظر میں ہم بات کریں تو وہ چیلنجز جو دیگر زبانوں کے میڈیا کو درپیش ہیں، اردو کو بھی درپیش ہیں، لیکن وہاں پر ان کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، یا مسائل کے باوجود بھی ان کے جو قارئین کی تعداد ہے، ان کی جو ویورشپ ہے، اس کا مقابلہ اردو کے نہ اخبارات کر سکتے ہیں نہ اردو کے ٹیلی ویژن چینلز کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو۔ اب ان کے مقابلے میں اردو میڈیا کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہے کہ کیا متبادلات ہو سکتے ہیں، کہ کیسے ہم اس چیلنج سے باہر نکلنے کے لیے اقدامات کریں، کیا اقدامات کریں۔ بڑے بڑے جو ادارے چلانے والے ہیں، جو سمجھیے کہ سرمایہ کار ہیں، جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے، یقیناً وہ کوشش کریں گے، یا وہ اس بات ہر کوئی اس حوالے سے فکر کرتا ہے۔ دیگر انڈسٹریز میں بھی اس حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو لازم بات ہے وہ لوگ بھی اس حوالے سے منصوبہ بندی کریں گے کہ کس طریقے سے اس بحران سے ہم باہر نکلیں، جب ہمیں اشتہارات کی آمدنی کم ہو گئی ہے، جب ہمارے قارئین کی تعداد کم ہو گئی ہے، جب ہمارے ناظرین کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اس پس منظر میں ہم کیسے اپنے وجود کو بھی برقرار رکھیں تاکہ ہم طویل مدت میں دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں۔ اب اس میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو سروے کیا گیا تھا، جس میں جو مسلسل میڈیا میں جس پیمانے پر ملازمین کی چھٹی ہو رہی ہے یا ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے، اس پس منظر میں یہ جو تجزیہ کیا گیا، پہلے تو وہ وجوہات پتہ چلائی گئی کہ آخر کس وجہ سے یہ کٹوتی ہو رہی ہے، اس کے بعد ایسی صورتحال کب تک ہو سکتی ہے، کب اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس دوران ان کا یہ مشورہ ہے کہ تقریباً 25% جو ورک فورس ہے، جو میڈیا کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا پیشہ تبدیل کریں۔ جی ہاں، کہ حالات جس طریقے سے اب تک پچھلے 18 مہینوں میں رہے ہیں، اس کے لیے کوئی حد وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ آگے چل کے اس طریقے سے حالات پیدا۔ ہاں، ان چیلنجز سے بالکل سامنا کر سکتے ہیں، ان چیلنجز کے باوجود بھی اپنی ملازمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ان چیلنجز کے باوجود بھی اپنے لیے بہتر راستہ اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ بدلتے ہوئے حالات سے آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں،
अपने आप को आप इस काबिल बनाएं कि आपका कोई मुतबादिल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ना मिल सके। क्या आपने इस बदलते हुए चैलेंजेस में नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगाही हासिल की है? क्या आपने अपनी लिसानी काबिलियत में इजाफा किया है कि कोविड के सबब जो आपको वक्त मिला है या जो परेशानी आई है, इससे जब तक कि हम अपनी सलाहियत, चाहे वो डिजिटली हम अपने आप को अपग्रेड करें, नए स्किल्स, नए प्लेटफॉर्म को ढूंढें, जिस जहां से कि, और एक जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो आजादाना तौर पर सहाफत करें। और फिर ऐसे पिछले 6 वर्षों के दौरान तो ऐसे कई सहाफ़ी भी हमारे सामने आए हैं जो पहले कहीं सरकारी शोबे के चैनल में काम करते थे, कहीं किसी बड़े अखबार में काम करते थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और फिर वो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए समझिए कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो जब तक कि हम अपनी सलाहियतों में इजाफा नहीं करेंगे, जब तक कि हम बदलते हुए हालात से मार्केट में अगर मैं इस चीज को अगर समझाऊं तो ये मिसाल किस कदर मुनासिब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चीज समझ में आ सकती वो ये है कि हम चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क में सफर करें, सफर से पहले हम चाहते हैं कि हमारा सफर अच्छा हो। उसके लिए हम अपने जेब में जरूर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम डॉलर अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि एक इस चीज का हमें एतमाद होता, हमें इस बात का पता नहीं होता कि हम जिस किसी अजनबी मुल्क जा रहे हैं वहां पर हमारे लिए कोई अच्छा रोजगार मुंतजिर है या नहीं है। लेकिन हमें इतना जरूर पता होता है कि अगर हम अपने जेब में डॉलर लेकर जाएं तो हम जहां भी जाएंगे वहां पर इसके सहारे, मतलब डॉलर के सहारे, डॉलर के जरिए से अपनी जो जरूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं, कि हम किसी तरीके से माली परेशानी का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां डॉलर से। वजह क्या है कि दुनिया की एक जो स्ट्रांग करेंसी है और दुनिया भर में उसको तस्लीम किया जाता है, वो वाली उसकी पोजीशन है। क्या किसी ने हमें मजबूर किया है कि हम किसी एक ही जबान के सहाफी बन के रखें, या कुछ हमारी अपनी भी कमियां हैं, कुछ हमारी अपनी भी खामियां हैं कि हमने एक जबान में सहाफत शुरू की तो फिर हम चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए उसी से। किसने कहा कि भाई आप एक ही जबान की सहाफत करें? मसला ये है कि हम एक ही जबान जानते, तो क्या हम दूसरी जबान नहीं सीख सकते? क्या हम किसी दूसरे शोबे में तबाज़माई नहीं कर सकते? क्या कोई जो जदीद प्लेटफॉर्म हमें दस्तयाब है, क्या हम उससे इस्तेफादा नहीं कर सकते? नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से हम वाकिफ नहीं हैं। और इस चीज को समझ लीजिएगा, मसाइल में जरूर घिरे हुए हैं तो, लेकिन जो ज़ाब्ते अखलाक के हवाले से बात की जाती है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिस किसी मीडिया घराने में काम कर रहे हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो जो अपने यहाँ काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनके मसाइल का हल ढूंढें। तो इस पस मंजर में इनफरादी तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, और जिस नोट पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा वो ये है कि सहाफत के मैदान में वही टिका रहेगा जो बदलते हुए हालात से, नए चैलेंजेस से अपने आप को हम आहंग करेगा। बेहद शुक्रिया।